نارتھ کوریا کے حکمران کا یہ لگژری یاٹ محض ایک شاہانہ سواری نہیں بلکہ جدید ترین دفاعی اور بقا کی ٹیکنالوجی کا ایک متحرک قلعہ سمجھا جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس یاٹ کو اس انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ دنیا کسی ایٹمی جنگ کی لپیٹ میں بھی آ جائے تب بھی اس یاٹ کو براہ راست نقصان پہنچانا تقریباً ناممکن ہو جائے۔ اسی غیر معمولی حفاظتی نظام اور خفیہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ یاٹ عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، حتیٰ کہ امریکہ جیسے ممالک کے اعلیٰ حلقوں میں بھی اسے تشویش کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس یاٹ کے اندر موجود لگژری ماحول صرف آسائش تک محدود نہیں بلکہ اسے طویل المدت انسانی بقا کے اصولوں کے تحت تیار کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں خوراک، توانائی، ہوا اور پانی کے ایسے خودکار نظام موجود ہیں جو طویل عرصے تک بیرونی دنیا سے کٹ کر بھی انسانی زندگی کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس یاٹ کے اندر ایک الگ ہی دنیا آباد ہے، ایک ایسی دنیا جو جدید سائنس، سیکیورٹی اور عیش و عشرت کا امتزاج ہے۔ اس منصوبے میں استعمال کی گئی ٹیکنالوجی اس قدر خفیہ اور پیچیدہ ہے کہ امریکہ اور یورپ کے دفاعی ماہرین بھی اس پر کھلے عام حیرت اور تشویش کا اظہار کر چکے ہیں، کیونکہ نارتھ کوریا نے ایک ایسی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے جس کا تصور بھی عالمی سطح پر کم ہی کیا گیا تھا۔ دنیا کا سب سے خوفناک ڈکٹیٹر آخر اپنے ہی ملک پر کس طرح حکومت کرتا ہے؟ یہ سوال جتنا سادہ ہے، اس کا جواب اتنا ہی خوفناک ہے۔ نارتھ کوریا میں عام انسان کی روزمرہ زندگی کا تصور بھی سانسوں میں گھٹن بھر دینے کے لیے کافی ہے۔ یہاں حکومت صرف نظام نہیں چلاتی بلکہ انسان کی زندگی کے ہر لمحے پر گرفت رکھتی ہے۔ کون کہاں رہے گا، کون کیا کام کرے گا، کون کیا پڑھے گا، یہ فیصلے فرد نہیں ریاست کرتی ہے۔ لباس انسان کی پسند نہیں ہوتا، بالوں کا انداز آزادی کی علامت نہیں بلکہ اجازت نامہ سمجھا جاتا ہے، اور تفریح وہی جائز ہے جو حکومت منظور کرے۔ یہاں ہر موبائل فون خاموش نگرانی کا ایک آلہ ہے۔ کسی بھی غیر متوقع لمحے فون کا آپریٹنگ سسٹم خودکار طور پر اسکرین شاٹ لیتا ہے اور وہ تصویر براہ راست ریاستی اداروں تک پہنچا دی جاتی ہے تاکہ حکومت یہ جانتی رہے کہ شہری کیا دیکھ رہے ہیں اور کس سمت سوچ رہے ہیں۔ نارتھ کوریا میں جرم صرف ایک فرد کا نہیں ہوتا، دادا کی خطا پوتے کے مقدر میں سزا بن جاتی ہے۔ اسے گلٹ بائی ایسوسیشن کہا جاتا ہے، ایسا قانون جس نے نسلوں کو قیدی بنا رکھا ہے۔ اسی خوف نے خاندانوں کے رشتے توڑ دیے ہیں۔ بھائی بہن سے محتاط رہتا ہے، باپ بیٹے سے کھل کر بات کرنے سے ڈرتا ہے، کیونکہ یہاں ایک لفظ بھی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن اس مکمل کنٹرول کے باوجود حالیہ برسوں میں کم جونگ ان کی گرفت آہستہ آہستہ کمزور پڑتی دکھائی دے رہی ہے۔ پردوں کے پیچھے ایک خاموش تبدیلی جنم لے رہی ہے، ایک ایسی سائلنٹ ریولوشن جس کی قیادت نارتھ کوریا کی وہ عورتیں کر رہی ہیں جنہیں برسوں خاموش رہنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ یہ بغاوت نعرے نہیں لگاتی، یہ گولی نہیں چلاتی، یہ خاموشی سے نظام کی بنیادیں ہلا رہی ہے۔ جب شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کو کہیں سفر کرنا ہوتا ہے تو وہ عام فضائی یا زمینی ذرائع پر انحصار نہیں کرتے۔ وہ ایک ایسی خفیہ ٹرین کا انتخاب کرتے ہیں جو محض سواری نہیں بلکہ چلتا پھرتا قلعہ سمجھی جاتی ہے۔ یہ ٹرین بظاہر ایک شاہانہ سفر کا ذریعہ ہے، مگر حقیقت میں اسے ایک موونگ 5 اسٹار ہوٹل کہنا زیادہ درست ہوگا۔ کم جونگ ان اگرچہ شاذ و نادر ہی بیرون ملک یا طویل سفر کرتے ہیں، لیکن جب کرتے ہیں تو اپنی شان، سیکیورٹی اور طاقت میں کسی قسم کی کمی برداشت نہیں کرتے۔ سرکاری طور پر اس ٹرین کا نام تائی یانگ بتایا جاتا ہے، مگر عالمی سطح پر یہ موونگ فارسٹ کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ اس کے ارد گرد سیکیورٹی، خفیہ کوچز اور حفاظتی حصار کسی گھنے جنگل کی مانند پھیلا ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس ٹرین میں موجود سہولیات اور حفاظتی نظام اتنے جدید اور پیچیدہ ہیں کہ ان کا موازنہ امریکی صدر کے خصوصی طیارے ایئر فورس ون سے کیا جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جہاں ایئر فورس ون فضا میں طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے، وہیں کم جونگ ان کی یہ ٹرین زمین پر چلتی ہوئی طاقت کی تصویر ہے۔ یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ کم جونگ ان دنیا کے سب سے محفوظ اور لگژری طرز حکمرانی رکھنے والے رہنماؤں میں شامل ہیں۔ جہاں ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس دنیا کا سب سے محفوظ طیارہ موجود ہے، وہیں شمالی کوریا کے حکمران کے پاس صرف ایک ٹرین ہی ایئر فورس ون سے زیادہ محفوظ اور طاقتور سمجھی جاتی ہے۔ تو آخر اس ٹرین میں ایسا کیا خاص ہے؟ کون سی ٹیکنالوجی، کون سے خفیہ نظام اسے دنیا کی سب سے محفوظ ٹرین بناتے ہیں؟ آئیے ایک ایک کر کے اس پر اسرار ٹرین کے فیچرز پر نظر ڈالتے ہیں۔ اب دنیا یہ بات بخوبی جانتی ہے کہ کم جونگ ان کو شاندار اور باوقار انداز میں انٹری لینا پسند ہے،
مگر جیسے ہی بات اس کے سفر کی آتی ہے، معاملہ کسی عام ریاستی پروٹوکول کا نہیں رہتا۔ یہ پورا منظرنامہ ایک خفیہ جاسوسی فلم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایسے موڑ، ایسے راز اور ایسی غیر متوقع حرکات کہ اگر جیمز بانڈ بھی دیکھ لے تو شاید وہ بھی رشک کیے بغیر نہ رہ سکے۔ بختر بند ٹرینوں سے لے کر پراسرار اور غیر معمولی فضائی پروازوں تک، کم جونگ ان کے سفر کے طریقے وقت کے ساتھ ایک لیجنڈ بن چکے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ ان خفیہ سفروں کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ ہمیں حقیقتاً معلوم ہی نہیں۔ سپریم لیڈر کسی عام انسان کی طرح ایئرپورٹ جا کر چیک ان نہیں کرتا۔ وہ نہ وقت بتاتا ہے، نہ راستہ، اور نہ ہی آمد کی پیشگی اطلاع۔ کم جونگ ان کہیں بھی کسی بھی وقت اچانک ظاہر ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی یقین سے نہیں بتا سکتا کہ وہ وہاں پہنچا کیسے۔ یہی پراسراریت اسے خطرناک بھی بناتی ہے اور ناقابل فہم بھی۔ آئیے اس کے خفیہ سفری نظام کو سمجھنے کے لیے آغاز کرتے ہیں فضائی سفر سے۔ کم جونگ ان کا ایئر ٹریول محض لگژری نہیں، یہ رازداری، طاقت اور فول پروف سیکیورٹی کا ایک خطرناک امتزاج ہے۔ اس فضائی طاقت کا مرکز ہے IL-62M، سوویت دور کا ایک طیارہ جسے جدید دور میں ایک اڑتے ہوئے قلعے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ طیارہ کم جونگ ون کے نام سے مشہور ہے، ایک بدنام قومی پرندہ جو نارتھ کوریا کی طاقت، رعب اور خفیہ صلاحیتوں کی سب سے نمایاں علامت سمجھا جاتا ہے۔ 1960 کی دہائی میں تیار کیا جانے والا یہ دیو ہیکل جہاز کبھی دنیا کا سب سے بڑا جیٹ ایئر لائنر تھا۔ 50 میٹر سے زائد لمبائی کے ساتھ یہ طیارہ ایک وقت میں تقریباً 200 مسافروں کو لے جانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ مگر آج یہ محض ایک سواری نہیں رہا، اب یہ جہاز خوف، طاقت اور رازوں کا ایک اڑتا ہوا اعلان ہے، ایسا اعلان جو آسمان میں نظر آئے تو دنیا خاموش ہو جاتی ہے۔ نارتھ کوریا میں بسنے والے لوگوں کی زندگی اس دنیا سے بالکل الگ حقیقت کی عکاس ہے۔ یہ وہ ملک ہے جسے اکثر دنیا کی سب سے خوفناک جیل کہا جاتا ہے، ایک ایسی جیل جس کی دیواریں نظر نہیں آتیں مگر ہر سانس پر محسوس ہوتی ہیں۔ یہاں نافذ قوانین اتنے شفاف اور بے رحم ہیں کہ اگر عام دنیا سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص اس سرزمین پر قدم رکھ لے تو ایک معمولی سی لغزش اسے سیدھا موت کے دہانے تک پہنچا سکتی ہے۔ یہاں چھینک آ جانا، کھانسی ہو جانا یا کسی کو چند لمحے زیادہ دیکھ لینا بھی سوال بن سکتا ہے، اور اگر صرف شک کی بنیاد پر پولیس کو اطلاع دے دی جائے تو سزا صرف فرد تک محدود نہیں رہتی بلکہ پورا خاندان اس کی قیمت چکاتا ہے۔ نارتھ کوریا میں جرم ایک شخص کرتا ہے مگر قید نسلوں تک چلتی ہے۔ یہاں انسان صرف سلاخوں کے پیچھے نہیں بلکہ پوری زندگی خوف اور نگرانی کی دیواروں میں دفن ہو جاتا ہے۔ اس ملک کا سرکاری نام ڈیموکریٹک ریپبلک آف کوریا ہے۔ اس کی کل آبادی تقریباً 2,62,34,000 کے قریب ہے، اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کے 56ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ نارتھ کوریا کا کل رقبہ تقریباً 1,20,000 مربع کلومیٹر ہے، جس کے اعتبار سے یہ دنیا کے 97ویں نمبر پر آتا ہے۔ اگر جغرافیائی سرحدوں کی بات کی جائے تو نارتھ کوریا کے ہمسایہ ممالک میں جاپان، چین اور جنوبی کوریا شامل ہیں، مگر ان سرحدوں کے باوجود یہ ملک عملی طور پر دنیا سے کٹا ہوا ہے۔ یہ صرف ایک ملک نہیں، یہ ایک ایسا نظام ہے جہاں آزادی جرم ہے اور خاموشی ہی بقا کا واحد راستہ۔ یہ دنیا کا سب سے پراسرار اور خطرناک طیارہ تصور کیا جاتا ہے، ایسا طیارہ جسے نہ تو کوئی ڈیجیٹل نظام ہیک کر سکتا ہے اور نہ ہی روایتی ریبار اس کی موجودگی کو واضح طور پر شناخت کر پاتے ہیں۔ یہ فضا میں پرواز کے دوران اپنی ظاہری شناخت بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، حتیٰ کہ روشنی اور ماحول کے مطابق اپنا رنگ بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ اس کی رفتار کے بارے میں کیے جانے والے دعوے اسے عام ہوابازی کی حدود سے کہیں آگے لے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ چند ہی منٹوں میں زمین کے گرد کئی چکر لگانے کی نظریاتی صلاحیت رکھتا ہے، جو اسے محض ایک جہاز نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک ہتھیار بنا دیتی ہے۔ جب اس خصوصی طیارے کا اندرونی منظر سامنے آتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی عام کیبن نہیں بلکہ ایک خفیہ شاہی قلعہ ہو جو فضا میں معلق ہے۔ چمکتے سفید چمڑے کی نفیس نشستیں، قطار در قطار ترتیب سے سجے ہوئے ٹیبل، اور ہر جز میں خاموش مگر خطرناک وقار جھلکتا ہے۔ کیبنز کی ساخت دوہری لاکنگ والے فولادی دروازوں سے مشابہ ہے، جو ہر ممکن خطرے کے خلاف ہمہ وقت تیار کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ لگژری شیز لانگ، آرام دہ نشستیں اور ایک ایسا ماحول جو سادگی کے پردے میں طاقت اور کنٹرول کا اعلان کرتا ہے۔ لیکن یہ سب محض عیش و آرام کے لیے نہیں
یہ ایک مکمل طور پر سوچا سمجھا اسٹریٹجک سیٹ اپ ہے۔ جیسے ہی یہ طیارہ کسی بڑے ایئرپورٹ کے فضائی حدود میں داخل ہوتا ہے، ہر لمحہ قیمتی بن جاتا ہے۔ ہر راستہ محدود، ہر جگہ پہلے سے محفوظ، اور ہر کمرہ ممکنہ خطرات کو مد نظر رکھ کر خصوصی انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہتی ہے، ایسی خاموشی جو کسی شاہی دربار کی سنجیدگی کی یاد دلاتی ہے، مگر جدید دور کی فول پروف سیکیورٹی کے ساتھ۔ یہ سب کسی نمائش یا دکھاوے کا حصہ نہیں، بلکہ ایک منظم، خفیہ اور طاقتور نظام ہے۔ کم جونگ ان کے سفری انداز، ان کے مخصوص پیٹرنز اور سخت پروٹوکول اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہاں ہر قدم طاقت، رازداری اور مکمل کنٹرول کے اصولوں کے تحت اٹھایا جاتا ہے۔ یہ محض ایک سفر نہیں، یہ ایک مکمل دستاویزی کہانی ہے، جہاں لگژری، خوف اور سیاست ایک ہی فریم میں قید نظر آتے ہیں۔ جب سے کم جونگ ان نے نارتھ کوریا کی صدارت سنبھالی ہے، ان کے غیر ملکی دورے نہایت محدود رہے ہیں۔ اب تک ان کے زیادہ تر سرکاری سفر صرف چین تک محدود دکھائی دیتے ہیں، جبکہ چند مواقع پر روسی سرزمین کا رخ بھی کیا گیا۔ گزشتہ 13 برسوں کے دوران کم جونگ ان نے مجموعی طور پر صرف 10 بین الاقوامی دورے کیے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر میں ایک مخصوص اور انتہائی محفوظ سفری نظام یعنی موونگ فورٹریس کا استعمال کیا گیا۔ یہ محض ایک ٹرین نہیں، بلکہ ایک مکمل حفاظتی قافلہ ہے جسے 2 الگ الگ سپورٹ ٹرینیں ہمہ وقت تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ پہلی ٹرین سپریم لیڈر کی ٹرین سے کافی فاصلے پر آگے چلتی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد راستے کی پیش کی جانچ ہے، کہیں ریلوے ٹریک پر کوئی مشکوک رکاوٹ تو موجود نہیں، یا اطراف میں کسی غیر معمولی سرگرمی کے آثار تو نہیں پائے جا رہے۔ اگرچہ صدر کے سفر کے دوران ٹرین کے راستے اور اس کے اطراف کسی بھی عام شہری کی موجودگی کی اجازت نہیں دی جاتی، اس کے باوجود اس آگے چلنے والی ٹرین میں موجود خصوصی کمانڈوز ہر لمحہ ہر زاویے پر نظر رکھتے ہیں۔ دوسری سپورٹ ٹرین اصل ٹرین کے پیچھے چلتی ہے، اور یہ مکمل طور پر اسلحے، گولہ بارود اور تربیت یافتہ فوجی دستوں سے لیس ہوتی ہے۔ ان کمانڈوز کی واحد ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں، کسی بھی خطرے کی صورت میں سپریم لیڈر کی جان و مال کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جائے۔ یہ پورا نظام اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ کم جونگ ان کا ہر سفر صرف نقل و حرکت نہیں، بلکہ ایک مکمل عسکری آپریشن ہوتا ہے۔ اگر آپ نارتھ کوریا کو رات کے وقت سیٹلائٹ امیجری میں دیکھیں تو ایک منظر فوراً چونکا دیتا ہے۔ چین اور جنوبی کوریا روشنیوں سے جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ ان کے عین درمیان ایک وسیع علاقہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا دکھائی دیتا ہے۔ یہی ہے ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا (DPRK) یعنی نارتھ کوریا، جس کے نام میں لفظ ڈیموکریٹک بھی شامل ہے، اور یہی تضاد اس ریاست کی اصل حقیقت کو بے نقاب کر دیتا ہے، کیونکہ صرف خود کو جمہوری کہہ لینے سے کوئی ملک جمہوری نہیں بن جاتا۔ نارتھ کوریا میں اندھیرا صرف آسمان پر نہیں، روزمرہ زندگی پر بھی مسلط ہے۔ شام 6 بجے کے بعد عام شہریوں کے لیے سڑکوں پر نکلنا ممنوع ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت نہ مطالعے کی اجازت ہے، نہ ٹیلی ویژن دیکھنے کی، اور نہ ہی آزادانہ رابطے کی۔ موبائل فون کا استعمال بھی سخت پابندیوں کے تحت ہے۔ پورے دن میں صرف محدود وقت کے لیے اس کی اجازت دی جاتی ہے، اور وہ بھی مکمل نگرانی کے ساتھ۔ یہاں قوانین صرف نظم و ضبط کے لیے نہیں، بلکہ خوف قائم رکھنے کے لیے نافذ کیے گئے ہیں۔ قانون توڑنے والوں کو ایسی سخت اور خوفناک سزائیں دی جاتی ہیں جو صرف فرد کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو خاموش رہنے کا پیغام دیتی ہیں۔ اسی لیے یہ ملک رات کے اندھیرے میں صرف بجلی سے محروم نہیں ہوتا، یہاں روشنی، آزادی اور اختیار تینوں غائب نظر آتے ہیں۔ اس ملک میں عام شہریوں کی زندگی قید میں رہنے والوں سے بھی زیادہ بدتر تصور کی جاتی ہے۔ خوف، نگرانی اور عدم تحفظ ان کی روزمرہ حقیقت بن چکے ہیں، جبکہ اسی ریاست کے حکمران کم جونگ ان ایک بالکل متضاد دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ کم جونگ ان کا شاہی یاٹ محض ایک لگژری سواری نہیں، بلکہ عیش و عشرت، طاقت اور کنٹرول کا ایسا امتزاج ہے جس کی مثال دنیا میں شاذ و نادر ہی ملتی ہے۔ اس یاٹ کے اندر موجود ماحول اتنا پرتعیش اور محفوظ ہے کہ اسے جنت سے تشبیہ دی جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ اس یاٹ میں داخلے کی اجازت صرف اور صرف کم جونگ ان کی ذاتی منظوری سے ملتی ہے۔ کوئی وزیر، کوئی جنرل اور نہ ہی کوئی غیر ملکی مہمان اس اجازت کے بغیر اس شاہی دائرے میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ ذرائع کے مطابق اس یاٹ کے اندر ایسے جدید کنٹرول سسٹمز نصب ہیں جن کے ذریعے پورے ملک کے حساس معاملات پر براہ راست نگرانی ممکن ہے۔ یہ ایک ایسا منفرد شاہکار ہے جو دنیا میں صرف نارتھ کوریا کے اسی حکمران کے پاس موجود ہے۔
کم جونگ ان کی لگژری زندگی کا اندازہ اس حقیقت سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ، چین اور روس جیسے عالمی سپر پاور ممالک بھی اس کے ساتھ معاملات میں غیر معمولی احتیاط برتتے ہیں۔ یہاں روایت یہ نہیں کہ کم جونگ ان کسی کے پاس ملاقات کے لیے جائیں، بلکہ جو بھی ملاقات کا خواہاں ہو وہ خود چل کر اسی کے پاس آتا ہے، اور جب ملاقات یارڈ کے اندر ہوتی ہے تو مکمل سیکیورٹی صرف کم جونگ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، چاہے مہمان روس سے ہو یا چین سے۔ کسی بھی ملک کے گارڈ یا سیکیورٹی اہلکاروں کو اس یارڈ کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ صرف لگژری نہیں، یہ طاقت، خوف اور مکمل کنٹرول کا وہ مظاہرہ ہے جو نارتھ کوریا کے حکمران کو دنیا کے دیگر رہنماؤں سے بالکل منفرد بنا دیتا ہے۔